آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں کے دشمن خود ہیں، کیونکہ آج کل کے پیرنٹس کے ذہنوں میں ایک عجیب سی لالچ، عجیب سی ایک ٹینشن آ گئی ہے کہ میری بچی کا یا میرے بچے کا گھر نہیں بسے گا۔ اس کی وجہ سے دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ لڑکے سے تگڑا حق مہر رکھوایا جاتا ہے، لڑکی سے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ شرائط رکھ کے زیادہ حق مہر رکھوانا چاہ رہا ہے تو اس کی بیٹی کا گھر آباد رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح زیادہ جہیز مانگنے والے کا بھی گھر اور دینے والے کا بھی آباد نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں لالچ ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے، نکاح مقصد تھا، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے اور زندگی کو آگے بہتر طریقے سے چلانا ہے، زندگی کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا ہے۔ ہم کبھی کوئی گارنٹیاں نہیں لی جاتی تھیں، آج کل گارنٹیاں لی جا رہی ہیں، آج کل الجھا دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میں اگر اپنی ذات کی بات کروں، میں ابھی کسی بہن بیٹی کا رشتہ کہیں کروں گا، کسی بھائی کا بھی کروں گا، تو اگر میری بیٹی بھی ہوگی نا، تو میں سامنے والے لڑکے سے کبھی بھی شریعت سے زیادہ حق مہر نہیں رکھواؤں گا۔ اسی طرح میں جہیز نہ مانگوں گا، نہ لوں گا اور دوں گا بھی نہیں۔ جو مناسب چیزیں ہیں بیسک وہ دے دوں گا، لیکن ان چیزوں میں پڑھوں گا ہی نہیں، کیونکہ جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ گھر بسانے میں 50-50 ہوتے ہیں۔ تو یہ جس چیز میں لالچ آ جائے وہ رشتہ کیسے چلے گا یار؟ تو یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے آج کل، لڑکی کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، کیونکہ مہنگی قیمت دے کے چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن جو اپنائیت ہے نا، محبت ہے نا، اس کا پیسے سے، غریبی امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی شریف، خاندانی، اخلاقیات والے، کریکٹر والے ہونے چاہیے۔ آج کل لوگ بگڑے ہوئے امیر لڑکے کو لڑکی دینا پسند کرتے ہیں، نہ کہ وہ شریف، غریب، کم آمدنی والا لڑکا ہو، اس کے مقابلے میں بگڑا ہوا جو ہے لڑکا ہے امیر، وہ اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ ہے، جو زیادہ فیشنیبل، زیادہ لبرل اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتی ہیں، لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں۔ یار یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، گھر بھی آباد تھے اور سکون تھا، عزتیں تھیں۔ یہ چیزیں جب سے بڑھ گئی ہیں اور ہم دیکھنے لگ گئے ان چیزوں کو، ہم ان چیزوں میں آگے سے آگے بڑھ گئے، نہیں میں تو اس طرح کروں گا، تو اس طرح گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور طلاقوں کا ریشو آپ خود نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلط رسومات کی وجہ سے ہو رہا ہے، غلط خیالات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے، جب بھی اپنی بہن بیٹی کی کسی کی بھی شادی کریں نا، نہ جہیز لیں اور نہ دیں، اور حق مہر نہ زیادہ آپ ڈیمانڈ کریں، نہ سامنے والے سے ڈیمانڈ کریں، کیونکہ جب یہ چیزیں بیچ میں شرائط کے طور پہ آ جاتی ہیں نا، تو رشتے آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو نارمل لے کے چلنا سیکھیں، ایک عام زندگی میں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، ہم نے جو دیکھا ہے ادھر محبتیں تھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ یہاں ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، مطلب کسی لالچ میں پڑ گئے ہیں ہم لوگ، ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر، یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہمارے والدین جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، جو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے سب دیکھا ہے، وہ ایسی حماقتیں کر رہے ہیں۔ یا شرائط یا پھر جو ہے نا یہ چیزیں جب رکھی جاتی ہیں، یا زیادہ مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں پراپرٹی لین دین کرنے بھی جا رہے ہیں نا، اگر کسی کی چیز ایسی ہوگی نا کہ وہ مطلب بہت ویلیویبل ہوگی، تو وہ نخرے کرے گا، وہ بولے گا بھائی آپ نے لینا ہے لو، نہیں تو اٹھو، میرے پاس اور بہت خریدار ہیں۔ تو لیکن اگر میری چیز میں کھوٹ ہوگی اور کوئی لینے آیا ہے نا، تو میری کوشش ہوگی میں زیادہ سے زیادہ بیانہ پکڑوں اس سے، تاکہ یہ کل کو مکر جائے، اور مجھے ڈر ہے یہ مکر جائے گا، کل کو یہ مکر جائے تو میں اس سے ڈبل طلب کروں اور یہ مجھے دے نہیں پائے گا، اور مجبوراً اس کو میری چیز لے جانی پڑے گی۔ تو اسی طرح رشتوں میں بھی آ جاتا ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں، بیٹوں کے رشتوں میں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنی چیز کو ویلیویبل بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، لیکن اس طرح شرائط بیچ میں ڈال کے ایک دوسرے کو نہ پھنسائیں، کیونکہ جب ایک دوسرے کو پھنسایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ رشتہ نہیں رہتا، پھر وہ بس ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی گدھا گاڑی بن جاتی ہے جو چل تو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے گدھا کون ہے اور گاڑی کون ہے، کون کس کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو وہ ایک گدھا گاڑی کی مانند ہو جاتی ہے زندگی۔ زندگی پرسکون اور اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی لالچ نہ ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی، ایک دوسرے کے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ذرا ذرا سی باتیں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، محلوں میں نکل آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ مدعا بن جاتی ہیں، پھر عورت مرد کی بحث شروع ہو جاتی ہے، گھر کی عزت باہر آ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیز کی جڑ ہے لالچ۔
ہمیں نکاح کو سادگی اور عام طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس لالچ اور اس بغض سے بچنا چاہیے۔ آٹومیٹکلی طلاقوں کا ریشو ختم ہو جائے گا، اور ہم عزت دار ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ معاملات جتنے بھی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں۔ شکریہ۔